ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ مریم کے اندر کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اتنا جملہ ہیبت ناک ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، یہ پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائے۔ اس قدر خطرناک عقیدہ ہے۔ اور کرسمس کا معنی یہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تم اس کی مبارک ہو تمہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ جن کا یہ موقف ہو کہ اللہ کی اولاد ہے ان سے جہاد کیا جائے۔ قرآن کہتا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ آپ ان لوگوں سے جہاد کریں، قتال کریں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ کن پر ایمان ہے؟ حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، عزیر پر ایمان ہے جن کا، ان سے آپ جہاد کیجئے، ان سے قتال کیجئے۔ تو لہذا یہ عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے، یہ معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان غلط فہمی کے اندر آ کر 25 دسمبر کی تاریخ کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ لاہور کی خبر ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک ماں نے جب بچے نے کہا کہ امی 25 دسمبر آ رہا ہے، میرے پاس نیا سوٹ نہیں ہے، مسلمان بچہ تھا، بیوی نے شوہر سے کہا کہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ 25 تاریخ عید کا دن ہے، لہذا لباس چاہیے۔ باپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے عید کا دن نہیں ہے، لیکن بچہ بضد ہوا، لیکن باپ نے کپڑا لا کے نہیں دیا اس کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس عورت نے، اس بچے کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے میرے کہ 25 دسمبر کے عید نہ منانے پر خودکشی کا ارتکاب کیا کہ میرے شوہر نے بچے کی ضد پوری کیوں نہیں کی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، ایک افسوسناک امر ہے جو یہ۔ تو یاد رکھیے کرسمس، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تو جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو جا کے مبارکباد دے؟ کس چیز کی؟ کفر کی، شرک کی مبارکباد جا کے دے ان کو؟ یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ کیا ہمارا ایمان اس بات کا گوارا کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں کہ جن کا عقیدہ اتنا خطرناک کہ آسمان زمین پھٹ جائے اس کو سچ؟ یہ خطرناک عقیدہ میرے بھائیوں۔ تو اسلام سے سب کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس دن کو منانا، اس میں تعاون کرنا یا ان کی مشابہت اختیار کرنا، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ جن قوموں نے غیر مسلم اقوام کی اقدار کو، ان کی ثقافت کو، ان کی تہذیب کو اپنانا شروع کیا ہے، اللہ نے ایسی قوم کے مقدر میں بربادی رکھی ہے۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شان، ہماری آن اور ہماری عظمت دین اسلام کے رگ میں رگنے کے اندر ہے، لہذا اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی کرسمس مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ مبارکباد تو دی جاتی ہے، باقاعدہ بڑے بڑے بینر اور پیننا فلیکس بنا کر چوک چوراہوں پر لگایا جاتا ہے کہ مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو۔ کرسمس ڈے منانے والا شخص
اللہ کو گالی دیتا میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، شتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ابن آدم کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ تو کرسمس کی مبارکباد دینے والا شخص گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے میرے بھائیوں، اور پیسہ خرچ کر کے بینر لگا کر اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو لہذا اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا دین اسلام ایک غیرت مند دین ہے، یہ ایک غیور دین ہے۔ یہ غیر مسلم اقوام کی مشابہت، ان کی موافقت اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا، نہ عبادات میں، نہ عقائد میں، نہ معاملات میں، کسی چیز کے اندر بھی ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت اس قوم سے مشابہت کو، موافقت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے مختلف مقامات پہ حکم دیا، خالف المجوس، خالف الیہود والنصارى، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ میرا پیغمبر پوری زندگی اغیار کی مخالفت کا حکم دیتا رہا، لیکن آج امت مسلمہ جو ہے، ان کے سربراہان جو ہے غیر مسلم اقوام کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام نے غیر مسلم اقوام سے تشبہ، مشابہت، موافقت کو حرام قرار دیا۔ آپ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، فرمایا کہ فہو منہم، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ تو یہ ہماری مشابہت ہے کہ جو لوگ بھی شخص جو بھی کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے وہ اس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس قوم نے کتنا نقصان پہنچایا اسلام کو میرے بھائیو، صلیبیں جنگیں لڑی گئی ہیں اس قوم کی طرف سے۔ کیا ہمیں وہ دن یاد نہیں جب اندلس کے اندر انہی عیسائیوں نے ہزاروں مسلمان کو زندہ ذبح کر دیا تھا میرے بھائیو، اور جو بچ گئے تھے انہیں کشتی میں بٹھایا، بیچ سمندر جا کر پانی میں غرق کر دیا تھا۔ یہ اس قوم کی تاریخ ہے، یہ کس قدر مبغوث قوم میرے بھائیو۔ تو ان سے مشابہت، ان کی موافقت، فہو منہم، وہ شخص انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور نمبر 2، کتاب و سنت میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو، یہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ قرآن ان سے دشمن کہتا ہے، ان کی دوستی کو حرام کرتا ہے یہ، لیکن ہمارا کردار کدھر جا رہا ہے؟ ان سے دوستی حرام میرے بھائیو۔ نمبر 3، یہود و نصارہ کو اسلام پروٹوکول دینے سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی یہودی کو، عیسائی کو کوئی بڑے سے بڑے عہدہ نہ دیا جائے، ان کی آؤ بھگت نہ کی جائے، انہیں خوش آمدید نہ کہا جائے۔ یہ ایک پھٹکار والی قوم ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اس قوم پر لعنت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور داؤد علیہ السلام نے۔ جس قوم پر انبیاء لعنت کی ہو، ایسی قوم کسی بھی عہدے کے حقدار نہیں ہو سکتی۔ انہیں بڑے بڑے عہدے دینا، اونچے مقامات پر فائز کرنا، یہ اسلام کے منافی امر میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک کاتب تھا، وہ عیسائی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، آپ ناراض ہوئے اور ابو موسیٰ کو بلایا اپنے پاس، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا جو سیکٹری ہے، جو کاتب ہے، پینٹر، وہ ایک عیسائی ہے۔ کہا کہ ہاں عیسائی ہے، لیکن بڑا بہترین لکھنے والا ہے، وہ اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے۔
امیر عمر نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم نے یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہیں بنانا ہے، رازدار نہ بنانا ان کو. کاتب تو بڑا رازدان ہوا کرتا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا امیر عمر کو کہ بات یہ ہے کہ وہ عیسائی ہے، اس کا عیسائی ہونا اس کے اوپر ہے، میرے پاس صرف کاتب ہے، وہ لکھتا ہے بس. امیر عمر ناراض ہوئے، کہا کہ جس قوم کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے عمر کبھی اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے. جس قوم کو اللہ نے دور کر دیا ہو جنت سے، رحمت سے، عمر کبھی اس کو اپنے قریب نہیں کر سکتا ہے.